کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حساب کتاب کے دن ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہماری دعائیں ایک طرف، اور ہماری زبان سے نکلا ایک غلط الفاظ ہماری ساری نیکیوں کو پل بھر میں برباد کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو ڈے 3 آف آور سنہ سیریز۔ ہم لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ہم گھنٹوں دوستوں سے باتیں کر سکتے ہیں، اپنی فیملی سے گھل مل کر رہتی ہیں، پر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو زبان ہماری سب سے بڑی طاقت ہے وہی ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان بھی بن سکتی ہے؟ آج کل ہماری لائف میں سٹریس اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم بات بات پر اریٹیٹ ہو جاتی ہیں، غصے میں کچھ بھی بول دیتی ہیں، یا پھر فضول باتوں میں لگ کر غیبت یعنی کہ بیک بائٹنگ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور تو اور ہماری ڈیجیٹل لائف یعنی کہ انسٹاگرام، واٹس ایپ اور یوٹیوب کمنٹس، وہاں بھی ہم اکثر وہ لمٹس بھول جاتے ہیں جو ایک مسلمہ کی پہچان ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میزان یعنی کہ ترازو میں سب سے بھاری چیز جو رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق یعنی کہ اچھا کیریکٹر ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں جو کہ صرف کچھ منٹوں کی ہونے والی ہے، اس میں ہم بات کریں گے کہ ایک لڑکی کو بات کیسے کرنی چاہیے، غصے کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، مذاق کی کیا لمٹس ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ آج کے ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا چلاتے وقت ہم سنت کو کیسے فالو کریں۔ اگر آپ بھی اپنی پرسنالٹی میں ایک نورانی بدلاؤ چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بات کرنے کا طریقہ، دی آرٹ آف اسپیچ، آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کر بولنا۔ شروعات کرتے ہیں گفتگو یعنی کہ کنورسیشن سے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنا تیز بولنے کی کہ سامنے والا سمجھ ہی نہ پائے، یا اتنا اونچا بولنے کی وہ لڑکیوں پر بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے الفاظ یعنی کہ ورڈز کو گننا چاہتا تو گن لیتا۔ صحیح البخاری میں ہے۔ ان کی گفتگو اتنی صاف اور میٹھی ہوتی تھی کہ ہر کسی کے دل میں اتر جاتی تھی۔ جب بھی کسی سے بات کریں، چاہے گھر میں امی ابو سے ہو یا باہر دوستوں سے، اپنی وائس کی پچ کو لو رکھیں اور تھوڑا ٹھہر کر بولیں۔ یہ سنت بھی ہے اور اس سے آپ کی باتوں میں ایک گریسفل لاگت آتی ہے۔ کم بولنا اور خاموشی کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ ہم اکثر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتیں میں لگ جاتے ہیں جہاں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خاموشی میں ایک عجیب سی حفاظت ہے۔ کم بولنے سے ہماری انرجی بھی بچتی ہے اور ہم بہت سارے گناہوں سے بھی بچ جاتی ہیں۔ غیبت اور چغلی، سب سے بڑا ٹریپ۔ لڑکیوں کے سرکل میں جو سب سے بڑا ٹریپ ہوتا ہے وہ ہے غیبت یعنی کہ بیک بائٹنگ۔ کسی تیسرے کی برائی شروع ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہم بڑے گناہ میں چل چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور غیبت کے بارے میں تو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ اس کا ریفلیکٹیو تھاٹ یہ ہو سکتا ہے جب بھی کوئی دشمن یا دوست آپ سے کسی کی برائی کریں تو وہاں سے ہوش مندی سے ٹاپک بدل دیں یا وہاں سے ہٹ جائیں۔ اپنے نام میں اعمال کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ غصے کا علاج، سنت سائیکالوجیکل ہیکس۔ غصہ ہم سب کو آتا ہے، چاہے پڑھائی کا سٹریس ہو، گھر کے کام ہو یا دوستوں سے انبن ہو، پر غصے میں ایک لڑکی کا اخلاق سب سے پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی پیارے سٹیپس سکھائے ہیں۔ پہلا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسرا، پوسچر بدلنا، اگر آپ کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیں اور اگر آپ بیٹھی ہیں تو لیٹ جائیں۔ تیسرا، وضو کرنا، غصہ ایک آگ ہے اور پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس سے سائنس کا کنیکشن،
آج کے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ غصے میں جب آپ اپنا پوسچر بدلتی ہیں یا ٹھنڈا پانی پیتی ہیں تو آپ کا دماغ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ غلط فیصلے کرنے سے بھی بچ جاتی ہیں۔ مذاق یعنی کہ ہیومرز کے لمٹ۔ اسلام میں ہنسنا اور خوش رہنا منع نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج یعنی کہ وائفز اور صحابہ سے مذاق فرماتے تھے، پر ان کا ایک اور رول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مذاق تو کرتا ہوں لیکن سچ کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ آج کل ہم مذاق میں کسی کی باڈی شیمنگ کر دیتے ہیں، کسی کے رنگ یا کپڑوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں یا فیک پرینکس کرتے ہیں۔ کسی کو دکھ دے کر یا ڈرا کر ہنسنا سنت ہے؟ نہیں، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ ڈیجیٹل سننا یعنی کہ سوشل میڈیا ایتھکس فار سسٹرز، کامنٹ سیکشن اور ہماری انگلیاں۔ دوستو، اب آتے ہیں ہماری ڈیجیٹل لائف پر۔ ہم سوچتے ہیں سنت صرف ایک ریئل ورڈ میں ہے۔ نہیں، جب آپ انسٹاگرام ریلز دیکھ رہی ہوتی ہیں تو آپ کی فنگرز کیا ٹائپ کر رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کسی بلاگر کے کامنٹ سیکشن میں جا کر اس پر تہمت لگانا، کسی لڑکی کو برا بھلا کہنا یا سائبر بولنگ کرنا، یاد رکھیے جو آپ اسکرین پر ٹائپ کر رہی ہیں وہ فرشتے آپ کے رجسٹر میں بھی لکھ رہے ہیں۔ فارورڈڈ میسج کی حقیقت۔ واٹس ایپ پر کوئی گوسپ آئی یا کوئی ایسی خبر آئی جس کی سچائی ہمیں نہیں پتہ اور ہم نے اسے ترنت دوستوں کے گروپ میں فارورڈ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ ایک سچی مسلمہ کبھی افواہوں یعنی کہ ریومرز کو آگے نہیں بڑھاتی۔ نظر کی حفاظت آن اسکرین۔ ہمیں لگتا ہے پردہ اور نظر کی حفاظت صرف لڑکوں کے لیے ہے، پر قرآن میں اللہ نے فرمایا مردوں کو اور پھر کسٹمائزڈ حکم لڑکیوں کو بھی دیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ انسٹاگرام سکرول کرتے وقت جب کوئی ایسی چیز یا غیر محرم سامنے آئے جو غلط ہو تو اسکرین کو ترنت سکرول اپ کر دینا ہی ہماری ڈیجیٹل نظر کی حفاظت ہے۔ حسن اخلاق کے ریوارڈز۔ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی، اتنا سب کچھ کرنے کا، اپنی زبان کو روکنے کا اور اچھا اخلاق رکھنے کا ریوارڈ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب یعنی کہ لوڈ اور میرے سب سے قریب بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ ایک سچی مومنہ کے لیے اس سے بڑا کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا کہ جنت میں اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے۔ معاف کرنے کی خوبصورتی۔ اخلاق کا سب سے اونچا درجہ ہے معاف کر دینا۔ جب کوئی رشتہ دار یا دوست آپ کا دل دکھائے اور آپ بدلہ لے سکتی ہوں، پھر بھی آپ اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی ایسا تھا کہ ان کے دشمن بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ ہمارے اندر بھی وہی نرم دلی ہونی چاہیے۔ اب اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ آپ سسٹرز، نماز اور عبادت ہماری روح کو پاک کرتی ہے، پر ہمارا اخلاق دنیا کو دکھاتا ہے کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ اگر ہمارا پردہ بہت اچھا ہے پر ہماری زبان سے لوگ دکھ پاتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، آج سے جب بھی کسی سے بات کریں یا سوشل میڈیا پر کچھ لکھیں تو ایک سیکنڈ کے لیے رکیے اور سوچیے، کیا اس بات سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو کا کون سا پارٹ سب سے زیادہ اچھا لگا، اور کیا آپ بھی آج سے ڈیجیٹل سننا فالو کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ اس ویڈیو کو اپنے سسٹرز، دوستوں اور فیملی گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم مل کر ایک پازیٹیو ماحول بنا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ کل ملتے ہیں ڈے 4 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور سنتوں کو زندہ کرتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔